لندن کی سرزمین پر خوبصورت موسم اترا ہوا تھا۔ سردی نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور ہلکی ہلکی برف باری نے موسم کو مزید رومانٹک بنا رکھا تھا۔ یہ لندن کی خوبصورت بلڈنگ میں موجود ایک بہت پیارا اپارٹمنٹ تھا، جس کے ماسٹر بیڈ روم میں وہ ونڈو کے پاس موجود صوفے پر بیٹھی ونڈو سے باہر برستی برف باری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت گرے آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی، آنکھوں کی چمک جیسے سالوں سے کہیں کھو چکی تھی۔ اس نے اس وقت پنک شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور پنک شرٹ کے اوپر آف وائٹ اونی جرسی پہنے، سر پر بھی آف وائٹ کلر کی ٹوپی پہنی، جس میں اس کے ہلکے بھورے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کے ارد گرد بکھری ہوئی تھیں۔ وہ خاموش نگاہوں سے لندن پر اترتی شام دیکھ رہی تھی۔ اگر اسے مزید قریب سے دیکھیں تو اس کا حسن مزید واضح ہوگا۔ اس کی سفید ملائم جلد اور سردی سے سرخ ہوتے گال، اس کا چہرہ نرم اور ملائم تھا جیسے کانچ کی نازک سی گڑیا ہو، مگر ہونٹ جیسے وہ خوبصورت ہونٹ سالوں سے مسکرانا ہی بھول چکے ہوں۔ وہ 20 سالہ حنین شاہ تھی، مگر اس کی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ افق کو دیکھتی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل کو مین دروازہ کھلنے کی آواز نے توڑا۔ اس نے کمرے کے اد کھلے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو کوئی گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ 3 پیس بلیک سوٹ میں ملبوس، وائٹ شرٹ کے کف فولڈ ہو چکے تھے، کوٹ اور بیگ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، ٹائی کی نوٹ بھی ڈھیلی ہو چکی تھی اور وہ موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حنین نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا اور دوبارہ چہرہ موڑے وہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ تم لوگوں سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، بتا ہی دو مجھے کس چیز کی سیلری لیتے ہو۔ وہ اپنے کسی ورکر کو موبائل فون پر ڈانٹتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا، کوٹ بے ترتیبی سے صوفے پر پھینک دیا۔ اب وہ اپنی گھڑی، گاڑی کی چابیوں اور والیٹ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ اگر آئندہ مجھے شکایت ملی تو تم سب کی چھٹی۔ وہ اب بھی سختی سے بات کر رہا تھا۔ بات کرتے اچانک اس کی نگاہ حنین تک گئی، جو صوفے کی پشت پر بازو رکھے، بازوؤں پر اپنا سر رکھے مبہوت سی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ وہیں کہیں تھم گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں ہی تھی اور وہ اس کے سامنے ہی ایسے غصے سے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بعد میں بات کرتے ہیں اس مسئلے پر، اب کچھ دھیمے لہجے میں کہتے اس نے کال کاٹی اور پلٹ کر حنین کو دیکھا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ ہلکی بیئرڈ، کھڑی مغرور ناک، 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، سفید گندمی رنگت، تیکھے نقوش اور ماتھے پر بکھرے کالے بال۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ وہ 26 سالہ ہادی المیر شاہ تھا۔ وہ صوفے کے قریب آیا۔ نین دھیرے سے سرگوشی کی۔ وہ اسے بچپن ہی سے نین کہتا آیا تھا اور وہ واحد تھا جو اسے اس نام سے پکارتا تھا۔ وہ کسی کو بھی حنین کو نین نہیں کہنے دیتا تھا، مگر حنین نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے اسے ہادی کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑا۔ وہ مکمل طور پر اس کی ذات سے بے نیاز، اپنی ذات میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ ہادی نے چند پل اس کے جواب کا انتظار کیا کہ شاید وہ اسے جواب دے دے، شاید وہ آج ہی اس کی طرف دیکھ لے، مگر حنین نے کوئی رسپانس نہ دیا اور اس کا رسپانس نہ کرنا کہیں اندر ہادی کو ایک گہری تکلیف دے گیا تھا، مگر بظاہر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ گہری سانس لیتا واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈھیلے ٹراؤزر شرٹ میں فریش ہوتا وہ واش روم سے باہر نکلا تو حنین ابھی بھی اسی پوزیشن میں، اسی حالت میں بیٹھی ونڈو سے باہر برستی برف دیکھ رہی تھی۔ ہادی چند پل بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے کمرے سے باہر لاؤنج سے منسلک اوپن کچن میں آیا۔ سب سے پہلے اس کا دھیان چولہے تک گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی کھانا بنا ہوا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں کو ایک زخمی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اب وہ کھانا پلیٹ میں نکالے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کنکھیوں سے اس کا دھیان بار بار اد کھلے دروازے سے اندر حنین تک ہی جا رہا تھا، جو تب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اکثر ایسے ہی گھنٹوں گھنٹوں ایک ہی حالت میں بیٹھی نہ جانے خلا میں کیا تلاش کرتی رہتی تھی۔ اب تو اسے اس طرح گمسم دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی اور ہادی کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ پل پل ہزار موت مرتا تھا اور وہ شدت سے پرانے والی حنین کو مس کر رہا تھا، وہ جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، جو ہادی کے قریب کسی لڑکی کو بھی آنے نہیں دیتی تھی، وہ جس کے لیے ہادی اس کا بیسٹ بڈی تھا، وہ جو اس کے ساتھ آدھی آدھی رات کو آوارہ گردی کرنے گھر سے نکل جاتی تھی۔ آج وہ حنین تو کہیں رہی ہی نہیں تھی، وہ اس کی وہ حنین کہیں کھو گئی تھی
اور نہ جانے کب تک وہ اس حنین کی تلاش میں رہے گا۔ اسے شدت سے انتظار تھا کہ وہ اپنی اس نین کو واپس پالے، مگر کہتے ہیں نا، انسان کی زندگی میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کر دے تو اس کے بعد اس کے حصے میں بس گہرے پچھتاوے بچتے ہیں، اور اب ہادی کے حصے میں بھی پچھتاوے آئے تھے۔ وہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ اس نے ایک جیتی جاگتی زندگی سے ہستی کھیلتی حنین شاہ کو کیا بنا دیا تھا۔ ہاں، وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتا تھا کہ آج حنین کی جو حالت ہے صرف اس کی وجہ سے ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا ہمیشہ کی طرح اتنا ہی اچھا بنا تھا جتنا اچھا وہ شروع سے بناتے تھے۔ تائی جان، مجھے بھی کھانا بنانا سکھا دیں، میں چاہتی ہوں میں بھی آپ کی طرح پرفیکٹ کوکنگ کروں اور میرے ہاتھ میں بھی بالکل ویسا ذائقہ ہو جیسے آپ کے ہاتھوں کے کھانے میں آتا ہے، تاکہ میں بھی ہادی کو اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا کھلاؤں، اور جب ہادی میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں تو انہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ کھانا کسی بھی طرح سے ان کی ماں کے ہاتھ کے کھانے سے الگ ہے۔ میں چاہتی ہوں میں ہمیشہ ان کے لیے کھانا بناؤں۔ مسکراتی ہوئی حنین شاہ کی آواز کہیں ماضی سے اس کے کانوں سے آ ٹکرائی۔ آج کھانے کا ذائقہ تو ویسا ہی تھا جیسا اس کی اپنی ماں کے ہاتھوں سے آتا تھا، مگر کھانا بنانے والی ویسی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے یا شاید کتنے ہفتے اس نے حنین کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ دونوں اپنوں سے دور، پاکستان سے دور، استعار خیر میں تنہا تھے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں تھے۔ گھر والوں نے انہیں یہاں اسی لیے بھیجا تھا کہ جب وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو شاید ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جب کوئی تیسرا درمیان میں ہوگا ہی نہیں تو ان دونوں کو بات کرنے کے لیے وقت ملے گا اور پرائیویسی ملے گی، مگر حنین نے اپنی خاموشی نہیں توڑی۔ وہ ایسی خاموش ہوئی تھی کہ کبھی کبھی تو ہادی کو گمان ہوتا تھا کہ شاید وہ سانس بھی نہیں لے رہی۔ اس کے لیے جیسے کوئی ہادی المیر شاہ اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ ہادی نے یہاں لندن والی اپنی کمپنی کی برانچ سنبھال لی تھی۔ ان کی ایک برانچ لندن میں تھی اور دوسری پاکستان میں۔ وہ کھانا کھانے کے بعد برتن ان کی جگہ پر رکھتا کمرے میں آیا تو وہ وہیں بیٹھی اب بھی آسمان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی ویسے ویسے سردی بڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم میں گیا، پھر وہاں سے سنگل بلینکٹ نکال کر لایا اور پھر بنا کچھ کہے حنین کے پاس آ کر اس کے کاندھوں کے گرد اوڑھ دیا، اس طرح سے کہ وہ صوفے پر بیٹھی مکمل طور پر کور ہو گئی۔ مگر پھر بھی حنین نے اسے نہیں دیکھا، جیسے اسے اتنا بھی معلوم نہیں ہوا کہ ابھی ابھی ہادی اس کے بالکل پاس کھڑا ہے۔ ہادی خاموشی سے اس کی بے حد نزدیک کھڑا رہا، اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسیں حنین کے بالوں پر پڑ رہی تھیں، اور حنین کے بالوں سے شیمپو کی بھینی بھینی اٹھتی خوشبو وہ اپنے ناک کے نتھروں سے ٹکراتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، اور اسے ایک لمحے وہ خود پر موجود سارے ضبط توڑتا آگے بڑھا اور حنین کے بالوں پر لب رکھے اور پھر فوراً پیچھے ہٹا، اور اب بیڈ پر ایک سائڈ جا کر بیٹھتے وہ لیپ ٹاپ کھولے کوئی اہم کام کرنے لگا، مگر کنکھیوں سے اس کا دھیان حنین کی طرف ہی گیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے کوئی روبوٹ ہو، کوئی حرکت نہیں۔ ہادی بظاہر تو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر وہ کہیں ماضی میں ہی الجھ گیا تھا۔ 6 مہینے پہلے جب سب کچھ ٹھیک تھا، یہ لاہور کے ڈیفنس ایریا کا منظر تھا۔ ڈیفنس کے خوبصورت گھروں میں سے ایک بنگلے کے باہر شاہ ولا کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اگر ہم لوگ گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھیں تو لاؤنج کا دروازہ کھلا اور 2 کالے سائے اس اندھیرے سے باہر نکلے۔ لیکن اتنی رات کو جائیں گے کہاں؟ یہ نسوانی آواز تھی۔ دوسرے سائے نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اف، آہستہ بولو نین، تم کتنا شور کرتی ہو۔ یہ جھنجھلائی ہوئی آواز ہادی کی تھی۔ حنین نے تڑک کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا۔ بس، ایک تو ہر وقت میری آواز سے ہی چلتے رہتے ہیں آپ۔ دیکھ لیجئے گا، ایک دن جب آپ سے نہیں بولوں گی نا تو پھر آپ ہی تڑپیں گے کہ مجھ سے بات کرو نین، مجھ سے بات کرو۔ جب خاموش ہو جاؤں گی نا تب آپ کو میرا یہی شور بہت اچھا لگے گا۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ ہادی نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ او ہیلو میری ڈرامہ کوئن، اگر یہ ڈرامہ ہو گیا ہو تو چلیں۔ ہادی المیر شاہ پر جیسے اس کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں یہی بات جب اسے یاد آئے گی تو وہ کس طرح تڑپے گا۔ حنین خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ حنین اور ہادی دونوں کزنز تھے۔ ہادی کا باپ المیر شاہ بڑا بھائی تھا۔ وہ شاہ خاندان کے 2 سپوت تھے اور چھوٹا بھائی ازلان شاہ تھا۔ المیر شاہ کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 26 سالہ ہادی اور اس سے چھوٹی 22 سالہ تانیہ۔
تو وہیں اسلان شاہ کے بھی 2 بچے تھے، بڑی بیٹی 20 سالہ حنین اور چھوٹا 17 سالہ فہد۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور گھر میں اتفاق بہت تھا، سب مل جل کر رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کزنز میں بھی بہت اچھی دوستی تھی۔ ہادی اور حنین دونوں ہی بچپن سے بیسٹ فرینڈ تھے۔ وہ ہادی 6 سال چھوٹی تھی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ ایسے مٹر گشت کرتی جیسے وہ دونوں جگری یار ہوں، اور ہادی نے بھی کبھی اس کے سوا کسی دوسری لڑکی سے دوستی نہیں کی۔ وہ چھوٹی تھی مگر اس کے لیے بہت پوزیسو تھی۔ وہ دونوں ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، اسی لیے وہ دونوں دبے پاؤں پورچ میں آئے اور ہادی نے اپنی ہیوی بائک پکڑی اور اسی خاموشی سے وہ گیٹ تک آئے۔ گارڈ نے بنا کسی اثر کے گیٹ کھول دیا۔ گارڈ کے لیے تو ان دونوں کا اس طرح آدھی راتوں کو باہر نکلنا بہت نارمل سی بات تھی۔ روڈ پر آئے تو ہادی نے اپنی جیکٹ اتار کر حنین کو پکڑائی۔ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے پہن لو، ٹھنڈی ہوا نہیں لگے گی، اور حنین اس کی اتنی فکر پر کھل کر مسکرائی اور جلدی سے اس کی جیکٹ پہن لی۔ اس نے اس وقت گھٹنوں کو چھوتی بلیک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ بچپن سے ایسے ہی ویسٹرن ڈریسز پہنتی تھی اور ہادی نے بھی اسے اس کے پہناوے سے جج نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے کبھی کسی ٹپیکل مرد کی طرح اسے ایسے کپڑے پہننے سے روکا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا اور اس کا محافظ بن جاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ حنین پر کوئی روک ٹوک کرے اور حنین کسی احساس کمتری کا شکار ہو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے کپڑے پہننا مناسب نہیں، مگر سب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے کوئی اسے کسی بھی چیز سے روکتا نہیں تھا۔ مگر ان دونوں نے اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ اپنے گھر کے مردوں کے سوا وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ اس کا کوئی اور میل فرینڈ بھی نہیں تھا سوائے ہادی کے، کیونکہ وہ اپنے گھر کا بیٹا تھا اور اسی لیے سب اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے۔ اور ہادی کے لیے تو حنین اس کی عزت تھی، اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اس نے ہادی کی جیکٹ پہنی تو جیسے خود اس میں چھپ سی گئی۔ ہادی کی جیکٹ اس کے وجود کے حساب سے بہت بڑی تھی۔ اس نے بال اونچی پونی میں باندھ رکھے تھے۔ ہادی بائک سٹارٹ کرتا، بائک پر بیٹھا، اب گیئر دے رہا تھا، جس سے انجن کی آواز ساری خالی سڑک پر گونج رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہیلمٹ پہنا، ایک ادا سے ہیلمٹ کا شیشہ نیچا کیا۔ حنین جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور پھر ہادی کی بائک لاہور کی خالی سڑکوں پر جیسے ہوا سے باتیں کرتی بھاگ رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بائکس کا دیوانہ تھا اور بائکس کو اڑانا جیسے اس کا جنون، اور جب بھی اسے آدھی رات کو بائک ریسنگ کی کریونگ ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ حنین کو لے کر جاتا تھا، کیونکہ اسے اکیلے بائک چلانا بہت بور لگتا تھا۔ اس کا خیال سے کوئی اس کی کمپنی دینے کے لیے ہونا چاہیے۔ بائک کی رفتار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ حنین کو ہمیشہ سے ہی اس کی اتنی تیز بائک ڈرائیونگ سے ڈر لگتا تھا، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ ہادی جب تک اس کے ساتھ ہے وہ اسے چوٹ نہیں لگنے دے گا۔ وہ اس کی کمر اور کاندھے دبوچ کر اس سے چپک کر بیٹھتی تھی، ایسے کہ اس کے لب ہادی کی گردن اور کاندھوں کو چھو رہے تھے اور ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ اچانک بائک کو زوردار بریک لگی اور حنین کا سر ہادی کے چوڑے بازوں سے جا ٹکرایا۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکے ہیں۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، ہادی کی آواز پر وہ بائک سے اتری اور حیرت سے سامنے دیکھا تو پیزا ہٹ کھلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تو سارا ریسٹورانٹ خالی تھا۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھے تو ہادی نے پیزا آرڈر کیا۔ حنین اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی اور ہادی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنی نیند قربان کی اس کے ساتھ مزے سے لاہور کی سڑکوں پر نکل آتی تھی۔ اسے دیکھتا مسکراتا رہا اور وہ اس کی نظروں سے بے نیاز اپنے موبائل میں مصروف تھی، کیونکہ اسے ہادی کی ان محبت بھری نگاہوں کی عادت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی اکثر اسے گھنٹوں گھنٹوں دیکھتا ہے اور اسے اب ہادی کی ان نگاہوں کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کے لیے اب یہ عام تھا۔ اتنے میں ویٹر آرڈر لے آیا، مگر اس کی نگاہیں بار بار حنین کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں، جو حنین نے تو محسوس نہیں کیا، مگر ہادی کی تیز نگاہوں سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا۔ ویٹر کی آنکھوں میں واضح ہوس تھی جس نے ہادی کا دماغ گھما دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ٹیبل سے اٹھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے غصے سے ویٹر کو گریبان سے پکڑا۔ حنین اس کے چیخنے سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویٹر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہادی کیا کر رہے ہیں؟ حنین اس کے اس رویے پر حیران ہو گئی۔ ہمت کیسے کی اسے ایسے دیکھنے کی؟ اس نے غصے سے ویٹر کا سر پوری قوت سے ٹیبل پر دے مارا۔ ریسٹورانٹ کا اسٹاف جلدی سے ہادی کے قریب آیا اور اس ویٹر کو اس سے دور کیا۔ سر آپ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ مینیجر نے برہم ہوتے ہادی سے پوچھا۔ میں تماشا کر رہا ہوں؟
آپ کا سٹاف کیا ہر فیمیل کسٹمر کو ایسے ہی گھورتا ہے؟ آپ پہلے اپنا سٹاف چینج کریں۔ ہادی غصے سے دھاڑا۔ حنین حیرت سے ہادی کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ قصور ہمارے سٹاف کا نہیں، آپ کو اگر اتنی ہی آگ لگ جاتی ہے تو اپنی عورتوں کو برقع پہنا لیا کریں۔ جب خود ایسی لڑکیاں مردوں کو ایسی ڈریسنگ سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے تو مرد تو… ابھی مینیجر کی بات منہ میں ہی تھی کہ جب ہادی کی برداشت ختم ہوئی اور اس کا ہاتھ اٹھا اور مینیجر کے چہرے پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ ہمت کیسی کی ایسی بکواس کی؟ اس نے ایک اور مکہ مار کر غصے سے پوچھا۔ حنین گھبرا گئی۔ وہ جلدی سے ہادی کے پاس آئی۔ ہادی چھوڑیں پلیز، تماشا نہ کریں ہادی۔ اس نے ہادی کا بازو پکڑ کر پیچھے کیا تو ہادی نے ایک دم سے مینیجر کو چھوڑ دیا۔ وہ حنین کا بازو پکڑے جلدی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ حنین کو اپنے بازو پر ہادی کی انگلیوں کی سخت گرفت محسوس ہوئی، مگر وہ درد ضبط کر گئی۔ وہ باہر بائک کے پاس آئے تو ہادی نے پوری قوت سے ہیلمٹ اٹھا کر زمین پر دے مارا، جو کرچی کرچی ہو گیا۔ حنین نے کافی عرصے بعد ہادی کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ہادی، اس نے سسکتے ہوئے ہادی کو پکارا، جو غصے میں کبھی اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا تو کبھی بائک کی سیٹ پر مکے مار رہا تھا۔ آئی ایم سوری ہادی، میری وجہ سے… وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ہادی کو اتنی انسلٹ فیل ہوئی۔ ہادی نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بائک پر بیٹھا۔ ہادی… حنین اس سے بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے ہادی کی ناراضگی سے ڈر لگتا تھا۔ بیٹھو۔ مگر ہادی نے اس کے برعکس غصے سے حکم دیا۔ مگر جب حنین حیرت سے ہادی کو دیکھتی رہی تو ہادی نے اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے بٹھایا، پھر بائک سٹارٹ کر دی۔ بائک تیزی سے سڑک پر بھاگ رہی تھی، مگر وہ ہادی کی باڈی لینگویج سے ہی اس کے غصے کا اندازہ کر سکتی تھی۔ سارا راستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر آتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ حنین نے اس سے بات کرنی چاہی، مگر اسے دیکھے بنا تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حنین وہیں کھڑی ہونٹ چباتی رہ گئی۔ کتنی ہی دیر بعد وہ اسے اپنے سن قدموں کو حرکت دیتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اب شیشے کے سامنے کھڑی خود سر تا پیر دیکھ رہی تھی۔ ہادی کی جیکٹ اتار کر وہ ہاتھ میں پکڑ چکی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ آج کے بعد میں ایسی ڈریسنگ نہیں کروں گی جس سے ہادی کو غصہ آئے۔ اس نے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اب ایسے کپڑے نہیں پہنے گی جس کی وجہ سے لوگ اسے گندی نظروں سے دیکھیں، مگر اب اسے ہادی کو منانا تھا جو اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ شاہ ولا پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوئی تو وہ کمبل سر تک اوڑھے سو رہا تھا۔ حنین نے کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایک پل کے لیے اپنا سانس درست کیا۔ شاید وہ کبھی بھی ہادی کے کمرے میں ایسے آنے کی جرت نہ کرتی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے سارے حقوق حاصل ہیں، کیونکہ وہ دونوں صرف کزنز تو نہیں تھے۔ ہادی… اس نے ہادی کے چہرے سے کمبل ہٹا کر ہادی کا بازو ہلایا۔ ہادی بس کس مچایا مگر اٹھا نہیں۔ ہادی… اس بار تھوڑا زور سے ہلایا تو ہادی کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولے حنین کو دیکھا، مگر حنین کا حلیہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس وقت بہت خوبصورت پیچ کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس کا بڑا سا دوپٹہ وہ بار بار کاندھوں پر سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالوں کی پونی بنانے کے بجائے بال کھول کر نفاست سے سیٹ کر رکھے تھے۔ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ یہ تم ہو حنین؟ اس نے بے حد بے یقینی کی کیفیت میں اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اٹھے، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ آپ تب سے سوئے پڑے ہیں، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ جلدی سے ہادی کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہادی جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا کہ وہ سیدھا اس کے سینے پر آ گری، ایسے کہ اس کے بال ہادی کے چہرے کے دائیں بائیں بکھر گئے۔ ہادی… وہ گھبرا کر بس ایک سرخوشی کر سکی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بے حد قریب سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ اس نے گھبرا کر کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ جو دیکھتا ہے دیکھنے دو، ڈر کیسا؟ حق حلال کی بیوی ہو تم میری۔ اس نے اپنا چہرہ حنین کی گردن میں چھپاتے گہری سانس لیتے سرخوشی کی۔ اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی شیمپو کی خوشبو ہادی کو مزید خمار زدہ کر رہی تھی۔ ہادی، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، آج میری پریزنٹیشن ہے، جلدی کریں نا، اٹھے۔ حنین نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی اور پھر اسے ہادی کے لب اپنی گردن اور گلے پر سرکتے ہوئے محسوس ہوئے اور وہ ساری کانپ سی گئی۔ وہ جب بھی اس طرح سے حنین کے قریب آتا تھا
تو جیسے حنین کی جان اس کے لبوں پر آ جاتی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی قربت میں خود کو حواسوں میں رکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھا تو گہرا مسکرایا، پھر اچانک سے اس کے لبوں پر جھک گیا، اور حنین، اس نے جلدی سے ہادی کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ وہ تو یہاں اسے منانے آئی تھی، لیکن لگتا تھا ہادی کسی اور طرح سے ہی ماننے والا تھا۔ اپنی شدت اس کے لبوں پر اتارتے وہ ذرا پیچھے ہوا تو حنین اس بار تیزی سے اوپر اٹھی اور اس سے دور ہوئی۔ بہت برے ہیں آپ، اگر آپ 5 منٹ میں نیچے نہیں آئے تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، سوتے رہیں۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور اس سے پہلے ہادی کوئی بھی بات کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج صبح ہی صبح اس کا موڈ رومانٹک ہو چکا ہے۔ ہادی کھل کر مسکرایا اور اب وہ بیڈ سے اٹھتا فریش ہونے واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو وہ چادر کاندھوں پر لیے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ آج وہ ہادی کو جھٹکے پر جھٹکے دے رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ جو اس کے پیچھے لاؤنج سے باہر نکل رہی تھی، حیرت سے اس نے ہادی کو دیکھا۔ کیوں؟ اچھی نہیں لگتی ایسی ڈریسنگ میں؟ شاید اسے دکھ ہوا تھا کہ کہیں ہادی یہ تو نہ کہے کہ یہ کیا چادر میٹر تمبو پہن رکھا ہے۔ کس نے کہا اچھی نہیں لگتی؟ بس میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں عادت ہے تمہیں ایسے ڈریسز کی۔ حنین مسکرا دی۔ عادت نہیں ہے تو عادت ہو جائے گی، لیکن اب میں ایسے ہی ڈریس پہنوں گی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے اپنا ارادہ بتایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حنین کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کی ایسی ڈریسنگ کرنے سے ہادی کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اچھے ڈریسز پہنے گی، اور اسے حنین کی سوچ بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اتنی سمجھدار تھی کہ ہر چیز کو اپنے حساب سے سمجھ سکتی تھی۔ آپ مجھ سے کل رات ناراض تھے ہادی؟ کچھ دیر بعد حنین نے اس سے پوچھا تو ہادی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں تم سے ناراض ہونے لگا؟ انفیکٹ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ رخصتی لے لی جائے۔ اور رخصتی والی بات پر حنین کو غصہ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے پہلے پڑھنا ہے، شادی اس کے بعد کریں گے، اب بس دوبارہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہادی کے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی اور وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ معمول کی طرح آج بھی وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد ہادی نے آفس جانا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ جب حنین 18 سال کی ہوئی تھی تب اس کا اور ہادی کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ سب گھر والے جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر دونوں کا گزارا نہیں۔ اسی لیے سب بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بچوں کا وقت پر ہی نکاح کر دینا چاہیے، اور اس نکاح سے نہ تو ہادی کو اعتراض تھا اور نہ ہی حنین کو۔ وہ تو ایسے بھی اس کی محبت میں مبتلا تھی، اور یہ ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی حنین کو لگتا تھا کہ اپنے پسندیدہ شخص کو اتنی آسانی سے حاصل کرنا بھی جیسے کوئی انوکھا خواب ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلدی اس کے خوبصورت محبت کو گرہن لگنے والا ہے۔ لندن پر رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر ذہن ابھی بھی کہیں ماضی میں بھٹک رہا تھا، جیسے اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ نہ وہ حنین رہی اور نہ وہ ہادی رہا۔ پھر اس کی نگاہیں صوفے تک گئیں۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہیں سو چکی تھی۔ ہادی نے کام مکمل کیا، لیپ ٹاپ بند کیے سائڈ پر رکھا، پھر بیڈ سے اٹھا۔ قدم قدم چلتا وہ حنین کے قریب آیا اور پھر اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ دھیرے سے اس کے چہرے پر آئی لٹیں پیچھے کی اور اس کا گال چھوا۔ وہ سوئی ہوئی کتنی معصوم لگ رہی تھی، مگر اتنی ہی غیر آرام دہ تھی۔ ہادی نے آگے بڑھتے اس کے گال پر لب رکھے تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر چیخی، نہیں، دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگا، ہادی بچائیں۔ ہادی تو حیرت کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بے حد بے یقینی سے حنین کو دیکھا، جو پورے 1 مہینے بعد کچھ بولی تھی۔ اس نے اتنے ہفتوں بعد حنین کی آواز سنی تھی۔ وہ گھبراہٹ قابو کرتی آس پاس دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نگاہ اپنے پاس زمین پر بیٹھے ہادی تک گئی تو اس کی آنکھیں ایک دم سے پتھر کی ہو گئیں، جیسے سارے جذبات ختم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا اور گال کو ایسے صاف کیا جیسے کوئی گندگی لگ گئی ہو۔ پھر وہ صوفے سے اٹھی اور بیڈ پر جا کر دوسری سائڈ لیٹ گئی، مگر اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا اور ہادی اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ صرف کمرے سے باہر بلکہ وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولے اپارٹمنٹ سے ہی باہر آ گیا
اور اب وہ باہر سیڑھیوں پر بیٹھا اپنی لرزش قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی اپنی حرکتوں اور اپنے الفاظ نے آج حنین کا ایسا حال کر دیا تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ارسلان ملک کے آنے سے پہلے جب وہ ان کی زندگی میں آیا تو ان کی زندگی جیسے اتھل پتھل ہو چکی تھی۔ وہ اتنی سردی میں باہر بیٹھا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور اندر کمرے میں حنین اب بیڈ سے اٹھی ونڈو سے باہر ہادی کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، پھر وہ نمی آنسو بنتا گالوں پر بہنے لگا۔ جب اس کا ہادی ایسے باہر سردی میں بیٹھا بے سکون تھا تو کیسے وہ اس نرم بستر پر سکون سے سو جاتی۔ وہ جتنی مرضی ٹوٹتی مرتی بکھرتی، مگر پھر وہ بھی اس سے محبت کرنی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس سے ناراض ہو سکتی تھی، اس سے خفا ہو سکتی تھی، مگر اس کی فکر کرنی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ ہادی کو ایسے سردی میں باہر بیٹھا دیکھ کر اندر وہ کانپ گئی تھی، جیسے سردی اسے ابھی بھی محسوس ہو رہی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر دونوں ہی ماضی میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہ اس ریسٹورانٹ میں ہوئی بدمزگی سے ایک ہفتہ بعد کا دن تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی تھی۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، وہ ہادی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہادی کا میسج آیا تھا کہ وہ کچھ دیر تک آتا ہے۔ وہ جو اپنے موبائل میں مصروف تھی، سامنے والی کرسی کھینچنے کی آواز سے اس نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو سامنے ہی ان کی کلاس کا لڑکا ارسلان ملک اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے بیٹھ رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے بلا اجازت حنین کے پاس بیٹھنا حنین کو غصہ دلا رہا تھا، مگر پھر وہ خاموش ہی رہی۔ ہیلو حنین، کیسی ہو؟ مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، حنین نے ایک لفظی جواب دیا اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حنین نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ کیسی ضروری بات؟ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ جو بھی کہنا ہے جلدی کہو، مجھے گھر جانا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اسے عادت نہیں تھی اس طرح سے کسی بھی کلاس والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی۔ اگر ہادی اوپر سے آ گیا تو غصہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہادی اس کے لیے اس سے بھی زیادہ پوزیسو ہے۔ اس نے دیکھا ارسلان نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور پھر کرسی سے اٹھا اور حنین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے وہ ڈبیا کھولی۔ اس میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا مجھے تم سے کب محبت ہوئی، بٹ آئی ایم ان لو وتھ یو، ول یو میری می؟ الفاظ تھے کہ سیسا جو کسی نے حنین کے وجود میں اتارا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیلی۔ اس نے دیکھا تو سارے اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھ کر جلدی سے اکٹھے ہو گئے اور جیسے سب اب حنین کے جواب کے منتظر تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ارسلان؟ اس کے لہجے میں خود بخود سختی کھلی۔ تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو حنین، لیکن پلیز ہاں میں جواب دینا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسا خمار دیکھ کر حنین کانپ سی گئی۔ پھر وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی ٹیبل سے اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں، بیکاز آئی ایم میرڈ۔ اس نے جیسے سارے اسٹوڈنٹس کے کانوں میں تیزاب انڈیلا۔ سب کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور سب بےحد بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاید کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ حنین سنگل نہیں ہوگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارسلان کے چہرے پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیزاب لا کر انڈیلا تھا۔ یہی سچ ہے، آئی ایم میرڈ اینڈ آئی لو مائی ہسبینڈ۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور پلیز تم بھی میرے بارے میں یہ سوچنا بند کر دو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اتنا کہتے وہ جیسے ہی پلٹی، اپنے بالکل پیچھے ہادی کو کھڑے دیکھ کر حنین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہادی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ یقیناً وہ یہاں ہوا سارا نظارہ دیکھ چکا تھا۔ ہادی آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ بنا کچھ کہے ہجوم چیرتا ہوا آگے بڑھا، حنین کا ہاتھ پکڑا اور اسی خاموشی سے ہجوم سے باہر نکل آیا۔ غصے سے حنین کو لا کر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور گھوم کر دوسری سائیڈ آیا اور ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ ہادی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نہیں جانتی وہ ایسی کوئی بات کرے گا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے وضاحت دی، میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے نہیں روکا حنین۔ اس نے آج پہلی بار اسے حنین کہا تھا اور حنین کو آج سے پہلے اپنا نام کبھی اتنا برا نہیں لگا۔ وہ تو ہادی کے لبوں سے نین سننے کی عادی تھی، لیکن میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی دوسرا مرد تمہیں اس نظر سے دیکھے جس نظر سے میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ تم سے محبت کرنے کا حق صرف میرا ہے، تم صرف میری ہو، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کبھی نہیں کروں گا برداشت کہ کوئی اور تمہیں ویسے چاہے۔ تمہیں چاہنے کا حق بھی صرف میرا ہے، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ ہادی، آپ جانتے ہیں
میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، میں تو کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ خود ہی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، جو بھی تھا آئندہ مجھے تم اس کے آس پاس دکھائی نہ دو۔ اگر تم نے دوبارہ اس سے بات کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا اور حنین نے فوراً اچھی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ارسلان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ حنین کے جانے کے بعد اس نے غصے سے ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اس نے ایک میرڈ لڑکی کو پرپوز کیا۔ تم نے میری اتنی انسلٹ کی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا حنین۔ اب تم سے بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی ارسلان ملک نہیں۔ ویسے بھی تمہارا یہ حسن سامنے والے کو بہکا دیتا ہے۔ ایک بار تو اس حسین وجود کے ساتھ کھیلنے کا حق اس ارسلان ملک کا بھی ہے۔ اس کے دماغ میں اب حنین کو تباہ کرنے کا ایک گندا منصوبہ چل رہا تھا۔ اگلے دن معمول کے مطابق یونیورسٹی کا دن گزر رہا تھا، جب تک حنین کا سامنا ارسلان سے نہیں ہوا تھا۔ وہ فری لیکچر میں لائبریری میں بیٹھی تھی جب ایک بار پھر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آہٹ پر حنین نے چونک کر اسے دیکھا تو فوراً سے دماغ میں ہادی کی باتیں گونجی۔ ہادی اس کی وجہ سے اس سے خفا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ فوراً بول اٹھا، آئی ایم سوری، میں کل کے لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کل جو بھی ہوا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرڈ ہو، اسی لیے مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر میں تمہارے رشتے کی دل سے قدر کرتا ہوں اور تمہاری شادی کی خوشی میں تمہارے لیے یہ گفٹ لایا ہوں، پلیز ریجیکٹ مت کرنا۔ اس نے ایک باکس حنین کی طرف بڑھایا۔ ہم اچھے کلاس فیلو رہ سکتے ہیں، اس کے سوا میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ حنین حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، مگر اس کی حیرت کے دوران ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گفٹ باکس کھول کر دیکھا تو اس میں خوبصورت گھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی حنین کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اسے وہ گھڑی اچھی لگی تھی، اتنی اچھی کہ اس نے فوراً کلائی میں باندھ لی۔ اس کے بعد اسے ارسلان کہیں نظر نہیں آیا۔ ہادی اسے لینے آیا تھا۔ وہ پارکنگ تک آئی اور دروازہ کھولے اندر بیٹھی تو ہادی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اب وہ گاڑی یونیورسٹی سے باہر نکال رہا تھا جب اچانک اس کی نگاہ حنین کے ہاتھ تک گئی۔ یہ واچ کہاں سے آئی؟ کیونکہ جہاں تک اسے پتا تھا حنین کے پاس ایسی کوئی گھڑی نہیں تھی۔ حنین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے یہ بتایا کہ ارسلان نے دی ہے تو ہادی اس سے ناراض ہو جائے گا، اسی لیے وہ بس یہی کہہ سکی کہ ایک دوست نے گفٹ کی ہے۔ اس کی بات سنتے ہادی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ فوراً اس کا پاؤں بریک پر پڑا۔ تم کب سے کسی دوست سے گفٹ لینے لگی؟ اس نے ایسی سختی سے پوچھا کہ حنین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ہادی میں وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہادی نے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی۔ کس نے گفٹ کی ہے؟ اس نے مزید سختی سے پوچھا اور حنین اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ ہے کلاس فیلو، بس اتنا ہی کہہ سکی، مگر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ جیسے ہادی کو ساری کہانی بتا رہے تھے۔ اس کی گرفت حنین کی کلائی پر سخت ہوئی اور اس نے وہ گھڑی اتاری اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے ونڈو سے باہر پھینک دی۔ ہادی؟ حنین حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہادی نے اپنی کلائی سے اپنی گھڑی اتاری اور حنین کی کلائی پر باندھ دی۔ جو بھی چاہیے مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، مگر میرے سوا کسی سے کچھ بھی لے کر استعمال نہیں کرو گی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی نین؟ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ کیا آج کوئی خاص دن تھا؟ تمہاری سالگرہ تھی؟ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کوئی تمہیں بنا کسی وجہ کے گفٹ کیوں دے گا؟ عقل سے کام لو۔ وہ نرمی سے آخری بات کہتے اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ حنین خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ شاید ہادی اپنی جگہ ٹھیک ہو مگر اسے وہ گھڑی اچھی لگی تھی اور ہادی کا گھڑی پھینکنا اسے دکھ دے گیا، مگر وہ خاموش ہی رہی تھی۔ لاہور پر رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ تھکا ہرا لاؤنج میں آیا تو اس نے دیکھا حنین چاچو کے پاس بیٹھی کوئی فرمائش کر رہی تھی۔ پلیز بابا جا لینے دینا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ وہ قریب آیا۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ ہادی کو دیکھ کر حنین فوراً اٹھی اور اس کی جانب لپکی۔ اچھا ہوا ہادی آپ آ گئے، میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے کل، تو اس نے سب کلاس فیلوز کو اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا ہے، مگر بابا مجھے جانے نہیں دے رہے۔ ہادی سنجیدہ تھا۔ کب ہے پارٹی؟ حنین نے جلدی سے وقت بتایا۔ رات کو 10 بجے۔ ہادی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور جانا کہاں ہے؟ اگلا سوال ہوا۔ وہ اس کے فارم ہاؤس میں، حنین نے تھوک نگلتے بتایا۔ ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہیں بھی جانے کی۔ ہادی کی بات پر حنین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہادی پلیز جانے دینا، بس 1 گھنٹہ رکوں گی وہاں، اور آپ کی میٹنگ بھی تو ہے نا کل رات،
آپ نے ہی بتایا تھا آپ میٹنگ کے بعد واپسی پر مجھے پک کر لیجیے گا۔ ہادی پلیز جانے دینا۔ ہادی کا دل تو نہیں مان رہا تھا مگر اس کی خوشی کی خاطر مان گیا۔ پھر اگلے روز شام کو حنین ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی اور واپسی پر ہادی نے اسے پک کرنا تھا۔ اور جب اس فارم ہاؤس پہنچا جہاں کی لوکیشن اسے حنین نے دی تھی تو وہاں اتنا سناٹا دیکھ کر اسے کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی پارٹی ہو رہی ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر آیا، وہاں تو کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہ تھا، یہاں تک کہ کوئی گارڈ بھی نہیں تھا۔ ہادی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اندر آ گیا۔ سارا فارم ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا جب ایک کمرے سے اس نے حنین کی آواز سنی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر کیا، وہ ہادی کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ فوراً اس کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا، مگر جو منظر اس نے دیکھا وہ ہادی کا خون کھولنے سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ اس کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور حنین پر جھکی ارسلان کو کالر سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور اس کے بعد اس کا ہاتھ اٹھا اور ارسلان کے چہرے پر مکوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا۔ اسے تب تک گریبان سے پکڑے مارتا رہا جب تک ارسلان کا چہرہ زخمی نہیں ہو گیا۔ پھر اس کی نگاہ حنین تک گئی۔ وہ ارسلان کو چھوڑے حنین تک آیا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور حنین کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا، اور حنین وہ گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے ہادی کو دیکھتی رہ گئی۔ اب ہادی اسے بازو سے دبوچے باہر جا رہا تھا۔ اس کی گرفت اذیت ناک تھی۔ سارا راستہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حنین شاید اپنے حواس قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے اسی طرح گھسیٹتے گھر کے اندر لایا۔ لاؤنج میں بیٹھے چاچو چاچی کے قدموں میں حنین کو دھکا دیا۔ وہ سیدھا زمین پر گری۔ کیا ہو گیا ہے ہادی؟ سب گھر والے ہادی کو اتنے غصے میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ یہ تو آپ اپنی اس بیٹی سے پوچھیں کہ برتھ ڈے پارٹی کا بہانہ بنا کر کہاں گئی تھی۔ اسے کسی حالت میں وہاں دیکھا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ میری بیوی ہے، کیسے کسی اور مرد کے ساتھ۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اور حنین وہ ساکت سی زمین کو گھور رہی تھی۔ میں ہادی شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ابھی اسی وقت سے طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے حنین کے کانوں میں انڈیلا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ بہت جلد آپ سب کو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ سب ساکت سے اس منظر کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سالوں کی محبت کو تباہ کی اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا، اور پھر حنین کو کوئی ہوش نہیں تھی کہ وہ کہاں گری یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ تانیہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تانیہ، اس نے تکلیف سے تڑپتے اسے پکارا تو تانیہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ہادی کہاں ہے؟ مجھے ہادی سے بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، حنین بھائی تمہیں طلاق دے چکے ہیں، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ تانیہ نے اس حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا اور حقیقت بہت بھیانک تھی۔ وہ تڑپتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا مت کہو تانیہ، ہادی مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں محبت ہوں ان کی، مجھے ٹریپ کیا گیا، میں جان بوجھ کر اس کے ساتھ نہیں تھی۔ پلیز تم ہادی سے کہو، بس ایک بار میری بات سن لیں، پلیز تانیہ۔ وہ تانیہ کو بازوؤں سے پکڑے جھنجھوڑے فریاد کر رہی تھی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے۔ یہ سب جھوٹ ہے تانیہ، مجھے ہادی سے دور کرنے کی سازش ہوئی ہے۔ ہادی کو مجھ سے بدگمان کیا گیا ہے، وہ ایسے مجھے نہیں چھوڑ سکتے، میں ان کے بنا مر جاؤں گی۔ اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ تانیہ اب اسے کوئی تسلی اور دلاسے دے رہی تھی، مگر حنین کو کسی تسلی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے دور دھکیلتے کمرے سے باہر آئی تو سب بڑے لاؤنج میں جمع تھے۔ رات سے صبح ہو چکی تھی، مگر جو کچھ رات ہوا اس وجہ سے کوئی بھی سو نہیں سکا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تانیہ اس کے پیچھے ہی نیچے آ رہی تھی، اور ہادی وہ کل رات سے کمرے میں بند تھا۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سیدھی اپنے باپ اذلان شاہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، میں بے گناہ ہوں بابا، میرا یقین کریں۔ وہ ان کے پاؤں پکڑ چکی تھی۔ سب خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اذلان شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں بابا، بس ایک بار میری بات سن لیں، میری پوری بات سن لیں، پھر میں آپ سے کبھی کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ اذلان شاہ نے ایک بار اس کی بات سننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نہیں جانتی تھی، کلاس فیلو کی برتھ ڈے پارٹی سمجھ کر وہاں گئی تھی،
مگر جب میں وہاں پہنچی تو وہاں اکیلی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ باقی سب کہاں ہیں، تو وہ کہنے لگی سب آتے ہی ہوں گے، اور پارٹی تو پچھلے لان میں ہے، اسی لیے یہاں بہت اندھیرا ہے۔ پھر اس نے مجھے جوس دیا، میں نے پی لیا۔ مجھے نہیں پتا اس جوس میں کیا تھا، مگر اسے پینے کے بعد مجھے چکر آنے لگے۔ وہ مجھے واش روم کا کہتے اندر چلی گئی، پھر وہ واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ آ گیا۔ اس نے کچھ دن پہلے مجھے یونیورسٹی میں پرپوز کیا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اگلے دن اس نے معافی مانگ لی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس انکار کا بدلہ لینا چاہتا ہوگا۔ وہ زبردستی مجھے گھسیٹتا کمرے میں لے گیا۔ میں نے اسے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی۔ وہ مجھے زبردستی ہاتھ لگا رہا تھا بابا، اور میں اس جوس کی وجہ سے اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس جوس نے جیسے میری ساری طاقت مجھ سے چھین لی تھی۔ مجھے اپنے بازوں میں کوئی طاقت محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ مجھے زبردستی چھو رہا تھا۔ میں اس سے خود کو چھڑوا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اگر ہادی نہ آتے تو وہ مجھے بے آبرو کر دیتا، مگر ہادی نے ایک بار بھی مجھ سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جو دیکھا اس پر یقین کر لیا، مگر آئی سوئر بابا، میرا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ مجھے وہاں دھوکے سے بلایا گیا تھا، وہ دونوں ملے ہوئے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بابا، میں نے ہادی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ میں نے تو ساری زندگی صرف ہادی سے محبت میں گزاری ہے بابا، آپ سب جانتے ہیں، سب۔ آپ پلیز ہادی کو بتائیں نا کہ میں ان کی ہوں، میں ان سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس انہیں کہیں مجھے دوبارہ اپنا لیں، ورنہ میں مر جاؤں گی بابا۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے چیخ رہی تھی، اور ہادی وہ سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا یہ سب سن رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب صرف تکلیف تھی یا شاید افسوس۔ اس نے کل رات جس طرح حنین کو کسی دوسرے مرد کے قریب دیکھ کر ہاتھ اٹھایا، پھر اسے طلاق دے دی، ایسا اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا، مگر اسے غصہ ہی بہت آیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کی بیوی کو کسی غیر مرد نے چھوا؟ اسے جو ٹھیک لگا اس نے وہی کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی حنین سے محبت ختم ہو گئی تھی، اور اب کل رات سے وہ خود کو یہ یقین دلا چکا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی حنین اذلان شاہ نہیں رہی۔ وہ جو رو رہی تھی اس کے آنسو تھم گئے، کیونکہ اس نے دیکھا اذلان شاہ دل پر ہاتھ رکھے تڑپ رہے تھے۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ بابا آنکھیں کھولیں بابا۔ حنین کی چیخ نے سب کو اذلان شاہ کی طرف متوجہ کیا، جو بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہادی جلدی سے نیچے آیا۔ حنین رو رہی تھی، اور پھر کب کون کیسے اس کے باپ کو ہاسپٹل لے کر گیا، اسے کچھ ہوش نہیں تھی۔ بس اسے اتنا یاد تھا کہ اس کے ساتھ تانیہ تھی، اس کے باپ کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ خبر بھی اسے تانیہ سے ملی تھی۔ پھر وہ نہیں جانتی کہ کب بابا کو ہوش آیا، وہ کب گھر آئے۔ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ اس کے باپ نے ہاسپٹل کے بیڈ پر ہاتھ جوڑ کر ہادی سے یہ درخواست کی تھی کہ میری بیٹی کو دوبارہ اپنا لو، وہ تمہارے بنا مر جائے گی، اور ایک طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی وہ سب کو سچ بتا چکی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ہادی نے اس کی محبت میں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے ہاں کی تھی، یا پھر اپنے چچا کے جڑے ہاتھ دیکھ کر۔ مگر وہ مان گیا تھا، اور حنین کو لگا جیسے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ اس کا وہم تھا۔ اس کے باپ کے ہاسپٹل سے واپس آنے کے 2 دن بعد ہی ایک بار پھر ان کا نکاح سادگی سے ہو گیا، مگر اس بار حنین کے سوا کوئی خوش نہ تھا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھ کر المیر شاہ نے رخصتی بھی ساتھ ہی کر دی۔ وہ جو یہ سوچ کر ہادی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ وہ سچ پر یقین کر چکا ہوگا، مگر ہادی کے الفاظ سن کر اسے گہرا شوق لگا تھا۔ وہ واش روم سے فریش ہوتا باہر نکلا۔ جب اس نے اپنے کمرے میں حنین کو دیکھا، اسے دیکھتے اپنے آنسو روک نہ سکی، نم آنکھوں سمیت اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ہادی چند لمحوں کے لیے تو ساکت رہ گیا، مگر پھر وہ ہوش میں آیا اور حنین کو کھینچ کر خود سے دور کیا۔ خبردار، اب تم اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھوا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ حنین کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ ہادی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر کیوں مجھ پر یقین نہیں کر پا رہے؟ وہ ہادی کے ایسے رویے پر تڑپ ہی تو گئی تھی۔ مر گئی وہ محبت۔ نفرت ہے اب مجھے تم سے۔ میں نے اب صرف چاچو کی وجہ سے تم سے نکاح کیا ہے۔ ان کو تکلیف دے کر میں موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں سب بھول گیا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ تم نے مجھ سے محبت میں دغا کی ہے حنین شاہ، اور یہ میں قیامت تک نہیں بھولوں گا۔ جہاں تک رہی بات اس نکاح کی حقیقت کی، تو اس کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ بہت جلد میں کسی اور سے شادی کر لوں گا۔ تمہیں نام چاہیے تھا میرا،
جو میں نے تم سے چھین لیا تھا۔ اب میں نے وہ نام تمہیں واپس دے دیا، مگر اب تمہیں ہادی المیر شاہ کی محبت نہیں ملے گی۔ مجھے اس رات کے بعد تم سے نفرت ہو چکی ہے، شدید نفرت۔ میری بیوی کو کسی اور نے چھوا، یہ سوچ کر ہی مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ تم نے مجھے خود سے نفرت کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے، اور اب تمہیں صرف ہادی المیر شاہ کی نفرت ملے گی۔ وہ اس کے ایسے سفاک الفاظ پر سہم ہی تو گئی تھی۔ ایسا مت کہیں ہادی، آپ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی محبت ہوں، اگر آپ کسی اور کے ہو گئے تو میں مر جاؤں گی۔ ایسا مت کہیں ہادی، میں آج بھی پاکیزہ ہوں، آپ کی امانت ہوں آج بھی۔ آپ میری محبت کو صرف اس ایک منظر سے جج نہیں کر سکتے۔ وہ زبردستی مجھے ہاتھ لگا رہا تھا، اور میں تب بھی صرف آپ کو پکار رہی تھی کہ ہادی مجھے بچائیں اس سے، اور آپ الٹا مجھے ہی مجرم بنا رہے۔ اس نے ہادی کا گریبان مٹھی میں دبوچا۔ ہادی نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر تیزی سے اپنا گریبان چھڑا لیا۔ تم مر بھی جاؤ نا تو بھی اب میں تم سے صرف نفرت کروں گا۔ اس کے الفاظ جیسے حنین شاہ کا کلیجہ چیر گئے تھے۔ مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں ہادی کہ بعد میں آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ اور نہ رہے۔ وہ سسک کر اس سے 2 قدم دور ہو گئی۔ تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور تم سے نکاح کرنا میری زندگی کی دوسری بڑی غلطی، اور آج تک میں ان غلطیوں پر پچھتا رہا ہوں۔ اب میرے پاس پچھتانے کو کچھ نہیں رہا۔ وہ مزید سفاک ہوا، اس کے الفاظ میں بے پناہ کاٹ تھی۔ ہادی، وہ سسک کر اس سے مزید 2 قدم دور ہو گئی۔ ہادی، ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہاں، اب جب میں کمرے میں واپس آؤں تو میرا کمرہ خالی ہو۔ تمہارے بابا کے سامنے میں نے تم سے اب نکاح کرنے کی یہی شرط رکھی تھی کہ میں دوسری شادی کروں گا اور کوئی مجھے نہیں روکے گا، سو میری ہونے والی بیوی کی جگہ چھوڑ دینا۔ الفاظ تھے کہ سیسا جو حنین کی روح تک جلا گئے۔ وہ اسے پتھر ہوتا چھوڑے خود کمرے سے باہر نکل گیا، اور حنین، وہ مزید اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہ ہو سکتی تھی، اس وجہ سے وہیں زمین پر گر گئی۔ اس کے بابا نے ایسی شرط پر اس کا نکاح کروایا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ کیوں بابا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے؟ ہادی، آپ تو کبھی کسی دوسری لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، پھر کسی اور سے کیسے شادی کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں آپ؟ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، پھر ہمت کرتے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی اس کی نگاہ ڈسٹ بن تک گئی۔ وہاں ایسا کچھ تھا جس نے حنین کو اس جانب متوجہ کیا۔ وہ ڈسٹ بن تک آئی اور وہاں پھینکی تصویریں باہر نکالی، اور جیسے جیسے وہ تصویریں دیکھ رہی تھی ویسے ویسے وہ پتھر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ حنین کی تصویریں تھیں، نہ جانے وہ کب کیسے بنائی گئیں، مگر وہ اس فارم ہاؤس کی تھیں، اور ان میں وہ ارسلان کے بے حد نزدیک تھی۔ اس کے کاندھوں پر ارسلان کے ہاتھ تھے، ایسے جیسے وہ اسے اپنی ملکیت سمجھ رہا ہو۔ حنین کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ کیوں ہادی اتنا غصے میں تھا۔ یقیناً یہ تصویریں اس ارسلان نے ہی بھیجی ہوں گی تاکہ وہ ہادی کے زخموں پر نمک چھڑک سکے۔ اسے اپنے وجود سے ہی نفرت ہوئی تھی۔ وہ تصویریں ہاتھ کی مٹھی میں دبوچے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 3 دن ہو گئے تو وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ ہر کوئی ان 3 دنوں میں اس کے پاس آیا، اسے کھانا کھانے کا کہنے یا کمرے سے باہر آنے کا کہنے، تاکہ اس کا غم ہلکا ہو۔ بس اگر کوئی نہیں آیا تو وہ ہادی تھا۔ وہ 3 دن سے کب گھر آ رہا تھا، کب جا رہا تھا، حنین کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اسے ہادی کی آواز اپنے کمرے سے باہر سنائی دی تو وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر آئی، تو ہادی اس کے کمرے کے سامنے سے گزر گیا، اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ حنین اسے پہچانتی تھی، وہ زویا تھی، ہادی کی خالہ کی بیٹی۔ اس کے ساتھ باتیں کی اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ حنین بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ تم دیکھ لو، اگر کمرے میں کوئی چینجنگ کروانی ہوئی تو میں شادی سے پہلے کروا دوں گا۔ ہادی کی مسکراتی آواز پر حنین کا دل تڑپ گیا۔ یہ کیوں بتائے گی کہ آپ کے کمرے میں کوئی چینجنگ کرنی ہے یا نہیں؟ اس نے غصے سے زویا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں اور زویا شادی کر رہے ہیں، ہادی نے سختی سے جواب دیا۔ اس کے الفاظ جیسے حنین کی روح تک جلا گئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی بیوی میں ہوں ہادی، آپ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے۔ آپ کے کمرے پر صرف میرا حق ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، اور تم کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ نکلو، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ دیوانہ وار زویا پر ہاتھ اٹھانے آگے بڑھی، مگر راستے میں ہادی نے اسے روک دیا۔
اپنی حد میں رہو۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اپنی حد میں رہوں؟ اور اس کا کیا؟ یہ آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے؟ میں جان سے مار دوں گی اسے۔ وہ ایک بار پھر ہادی کو سائڈ کرتی زویا تک جانا چاہتی تھی، مگر اس بار ہادی کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور حنین کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا، اور حنین اپنے گال پر ہاتھ رکھے جیسے ہادی کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ نے اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ کیوں ہادی؟ وہ ہذیانی سے چلائی۔ کیونکہ تم اسی لائق ہو۔ اب نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ سختی سے دھاڑا اور حنین کو لگا جیسے کوئی اس کی جان حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال رہا تھا۔ نہیں جاؤں گی میں کہیں۔ آپ صرف میرے اور میں ہر اس انسان کو مار دوں گی جو ہمارے درمیان آئے گا، اور اگر پھر بھی آپ کو شادی کرنی ہے تو مجھے مار دے۔ میری موت کے بعد کر لیجیے گا شادی، اس سے پہلے میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ وہ جیسے اب ساری تمیز بھاڑ میں جھونک چکی تھی۔ ہادی نے غصے سے اسے بازو سے دبوچا اور کمرے سے باہر لا کر اسے باہر کیا اور دروازہ بند کر دیا، اور حنین پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ یہ شخص اس کا ہادی نہیں تھا۔ وہ جو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں لگاتا تھا، آج وہ اس سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے زمین سے اٹھی اور اب وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی، مگر اب اس کے وجود میں جیسے جان بچی ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے کمرہ لاک کرتی خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کی سب خواتین حنین کے کمرے کے باہر موجود تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے ان سب کو پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پورے 24 گھنٹے ہو گئے بھائی، حنین نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے اور دروازہ نہیں کھول رہی۔ اس کے کمرے سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے کہیں اس نے خود کو کچھ کر نہ لیا ہو۔ تانیہ کی بات سن کر جیسے اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ دل نے کہا فوراً جا کر دیکھو، اور دماغ نے روک دیا۔ پھر دل اور دماغ کی جنگ میں دماغ ہار گیا۔ کمرے کی ڈپلیکیٹ کی لاؤ، اس نے تانیہ کو حکم دیا۔ یہ رہی چابی، پھر بھی کمرہ نہیں کھل رہا۔ تانیہ نے اپنے ہاتھ میں موجود چابی اسے دکھائی۔ سائیڈ ہٹو۔ ہادی نے اسے سائیڈ کیا اور دروازے کو زور سے دھکا مارا تو دروازے کا لاک ٹوٹ گیا۔ وہ سب آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھتے لائٹس چلائیں تو کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی تھی، مگر حنین وہ کمرے کے عین درمیان میں ہوش و حواس سے بیگانی گری ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، ایسے جیسے اس کے وجود میں خون ہی نہ ہو۔ ہادی سب کچھ بھولتا اس کی طرف بھاگا۔ اس کا گال تھپ تھپایا، اس کا چہرہ اوپر کی اپنے بازو پر رکھ چکا تھا۔ نین، کیا ہوا ہے؟ نین آنکھیں کھولو۔ مگر حنین کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کی سانس جیسے رک چکی تھی۔ ہادی کو لگا وہ اپنے حواس کھو دے گا۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا، اور کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ وہ اندر ICU میں تھی اور باہر وہ سب انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ کتنے گھنٹے گزرے، کوئی ہوش نہ رہا۔ پھر کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے تو ہادی نے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف وہ ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر نے ماسک اتارا۔ دیکھیں مسٹر شاہ، آپ کی وائف کی حالت بہت نازک ہے۔ انہوں نے کسی چیز کی بہت ٹینشن لی ہے اور شدید ڈپریشن کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اسے شدید برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، اور نہ جانے وہ کتنے گھنٹوں سے اس حالت میں بے ہوش پڑی تھی اور آپ لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ ان کا دماغ کام کرنا بند کر رہا ہے اور انہیں کچھ ہوش آئے یہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر انہیں ہوش آ بھی گیا تو بھی شاید وہ اب پہلے کی طرح نارمل نہ ہو سکیں۔ باقی آپ دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے، ورنہ پھر ہم ان کی جان نہیں بچا سکیں گے۔ ڈاکٹر کے الفاظ جیسے ہادی کا سانس روک گئے تھے۔ کل تک وہ جیسے خود مرنے کا کہہ رہا تھا، آج وہ مرنے سے پہلے اسے مار دے گی، جیسے معلوم ہو گیا تھا۔ شاہ خاندان کی زندگی جیسے اب بس ڈاکٹرز کے مثبت جواب پر آ کر رکی ہوئی تھی۔ اسے پورے 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ سب اس کے پاس گئے، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر حنین نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ کسی کی بات کا جواب دیا۔ اس دن اس نے اپنے لب سی لیے اور بولنا چھوڑ دیا۔ 24 گھنٹے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، مگر جاتے جاتے جو الفاظ ڈاکٹر نے ہادی کو کہے تھے
اسی بنا پر ہادی نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنی وائف کو کسی اچھی جگہ لے کر جائیں، وہاں جہاں آپ دونوں ہی ہوں، صرف آپ دونوں۔ جب یہ آپ کے ساتھ وقت گزاریں گی تو نارمل ہو جائیں گی۔ آپ ان کے شوہر ہیں، اب آپ ہی انہیں زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ ابھی آپ پر منحصر ہے ان کا ساتھ دے کر انہیں ٹھیک کر دیں یا ان کو چھوڑ کر انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیں۔ اس نے خاموشی سے ڈاکٹر کی بات پر بس اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر سب گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہادی اور حنین کو لندن بھیج دیں، اور یوں وہ لندن آ گیا، مگر حنین نے پھر بھی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہ کیا۔ وہ ایسے خاموش ہوئی تھی جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ ہادی کا غصہ اس حادثے کے بعد ختم ہو گیا تھا، اور باقی رہی سہی کسر ارسلان نے پوری کر دی۔ ہادی اسے اس دن سے ڈھونڈ رہا تھا جس دن سے اس نے ہادی کو وہ تصویریں بھیجی تھیں۔ کافی دنوں بعد اس کے ہاتھ لگا تھا، اور پھر ہادی کی مار سے وہ سب اگل گیا کہ حنین بے قصور تھی۔ حنین کو بدنام کرنے کے لیے اس نے وہ سب کیا تھا، اور ہادی اس روز کے بعد جب سے سچ معلوم ہوا تو شرمندہ تھا۔ وہ محبت کرتا تھا، اور محبت میں محبوب پر رقیب کی نظریں بھی تیر کی طرح لگتی تھی۔ پھر اسے غصہ آنا تو لازم تھا۔ وہ اب حنین سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر حنین اب اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دیتے تھے، جیسے ہادی کے الفاظ نے اسے آج بھی بہت زخمی کیا ہو۔ انہیں لندن آئے 1 ماہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ماہ میں ان دونوں نے آج تک ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ حنین نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، مگر اب اس نے ہادی کی چاہت چھوڑ دی تھی۔ وہ جتنا اس محبت میں ذلیل ہو چکی تھی اتنا کافی تھا، اب اس میں ہمت نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہیں ٹھنڈ میں بیٹھا رہا۔ پھر رات گہری ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کب سے یہاں بیٹھا تھا۔ وہ اٹھا اور واپس اپارٹمنٹ میں آیا، اور جب کمرے میں داخل ہوا تو حنین بیڈ پر اپنی سائیڈ لیٹی، کمبل سر تک اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی سائیڈ جا کر لیٹ گیا، اور اب وہ چھت کو گھورے۔ نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی غلطی ہے، مگر جو کچھ اس ایک منظر میں اس نے برداشت کیا وہ بس اس کی برداشت ہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے غصے میں حنین کو طلاق دی تھی، مگر وہ اپنے پورے حواس میں تھا، صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس نے دوسری شادی تک کا سوچ لیا۔ زویا کو گھر تک لے آیا۔ وہ واقعی فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے گا، مگر اس میں کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر کب وہ اپنی سوچوں میں الجھا سو گیا اسے احساس نہیں ہوا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو لندن پر ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ آج برف باری نہیں ہو رہی تھی، مگر موسم پھر بھی سرد تھا۔ اس کی پہلی نظر اپنے دائیں جانب گئی۔ بیڈ خالی تھا، حنین کہیں نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو وہ اسے ڈریسنگ روم میں دکھائی دی، لائٹ پنک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے۔ اس نے اوپر سے آف وائٹ کوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو مفرل سے کور کیے، سر پر ٹوپی رکھے۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی، اور اب وہ صوفے پر بیٹھی شوز پہن رہی تھی۔ ہادی نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پورے 1 مہینے سے گھر میں ہی بند تھی، اور اسے امید نہیں تھی کہ ایسے وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوگی۔ وہ بلینکٹ پھینکتا بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ کہیں جا رہی ہو؟ نرمی سے پوچھا، مگر ہمیشہ کی طرح جواب ندارت۔ نین، تم سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے اس کی برداشت کی ساری حدیں ختم ہو گئی تھیں۔ حنین کو بازو سے پکڑ اس نے اپنی طرف اس کا رخ موڑا۔ حنین نے ساکت نگاہوں سے اسے دیکھا، اور پھر دھیرے سے اپنا بازو اس کی نرم گرفت سے آزاد کروائے، شوز پہن کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ گھبراتا جلدی سے اپنا کوٹ اور شوز پہنے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ اپارٹمنٹ سے نکل کر باہر آ گئی۔ وہ گھبرا گیا تھا کہ کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، مگر وہ خاموشی سے لندن کی سڑکوں پر چل رہی تھی، جیسے 1 مہینے بعد اسے گھر سے باہر نکل کر سکون ملا ہو۔ شاید وہ گھر میں بند رہ کر اکتا گئی تھی، اور کچھ دیر کھلی فضا میں تازہ ہوا کھانا چاہتی تھی، اسی لیے باہر آ کر وہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر ہادی اس کے قریب ہی آ رہا ہے۔ اس کا دل چاہا وہ ساری ناراضگی بھول کر اس سے بات کرے، مگر اس بار وار صرف کردار پر نہیں ہوا تھا، اس بار وار اس کے پورے وجود پر ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ مر جائے تو پھر وہ کیوں اس سے بات کرے۔ پہلے اس کی انا بڑی تھی اور اب حنین کی انا بڑی تھی۔ کچھ دیر وہ لندن کی سڑکوں پر واک کرتی رہی۔
پھر واپس اپارٹمنٹ کی جانب چلی گئی تو کہیں جا کر ہادی نے سکون کا سانس لیا اور اس کے پیچھے ہی واپس آ گیا۔ اب وہ خاموشی سے کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہی معمول تھا جو 1 مہینے سے سیٹ تھا۔ وہ بہت بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، اس سے معافی مانگ چکا تھا، مگر وہ اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے کبھی وہ کوشش کر دیتا تھا اور کبھی وہ ہارتا ہوا محسوس کرتا تھا، اور کبھی وہ دوبارہ نئے سرے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ناشتہ بنا کر وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے جانے کے بعد ناشتہ کرتی تھی۔ اس نے یہاں کوئی میڈ نہیں رکھی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تیسرا ان کے درمیان آئے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس پر کام کا برڈن ڈالنا چاہتا تھا، مگر جب وہ خود ہی اپنی مرضی سے کام کرتی تھی تو ہادی کو اچھا محسوس ہوتا تھا۔ کم سے کم وہ مصروف تو رہتی تھی۔ وہ تیار ہوتا اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا اور پھر سارا دن آفس میں بہت مصروف گزرا۔ مغرب ڈھلنے کے بعد جب رات کو وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا حنین ایک بار پھر اپارٹمنٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اب اس نے ڈریس چینج کر رکھا تھا۔ میرون کوٹ کے ساتھ براؤن ہانک پہن رکھے تھے اور ساتھ بلو جینز تھے۔ وہ ہادی کو دیکھ چکی تھی جو گاڑی سے باہر نکل رہا تھا، مگر اسے اندیکھا کیے وہ دوبارہ سڑک کی طرف چلی گئی۔ ہادی نے خاموشی سے بیگ گاڑی میں رکھتا اس کے پیچھے ہی سڑک کی طرف آ گیا۔ وہ چلتی چلی جا رہی تھی اور کافی دنوں بعد آج گھر سے باہر نکل کر اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تنہا رہ کر تھک گئی تھی۔ 2-3 گلیاں چلنے کے بعد وہ لوگ مین بازار میں آ گئے۔ وہاں اسٹریٹ فوڈ کے سٹور لگے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ رک رک کر ہر ایک کپل کو دیکھتی۔ وہ کیسے مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی جو اس کے قریب آتے ہادی کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ کب اس کی بہت قریب آیا، کب اس کا بازو پکڑا، حنین کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے صرف ہادی کو دیکھا تھا اور دوسرا اس نے اپنے بازو کو دیکھا، پھر دوبارہ چلنے لگی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اب ہادی اس کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ پہلے جو اس نے بازو پکڑ رکھا تھا اب اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اور اس کے لمس سے حنین خود پر سارے ضبط کھوتی، ناراضگی بھول رہی تھی۔ وہ پگھل رہی تھی اور وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس شخص کی قربت میں وہ سارے غم بھلائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی جو کچھ کیا ہے وہ اس کے لیے شرمندہ ہے، کیونکہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے کسی اور کے قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر کس نے اسے حق دیا کہ وہ اس کی انسلٹ کرے؟ اس نے 2 بار حنین پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے ایک بار طلاق بھی دے دی اور پھر دوبارہ نکاح کیا۔ کیا اس کی زندگی ایک تماشا تھی؟ وہ سب کچھ برداشت کر لیتی مگر وہ کسی اور سے شادی کرنے جا رہا تھا، جو کہ حنین کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی مگر اسے کسی کے ساتھ بانٹنا یہ سہانے روح تھا۔ ہادی خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک ایک منظر پر آ کر حنین کی نگاہوں میں خوف ابھرا۔ اس کی پکڑ اچانک سے ہی ہادی کے بازو پر سخت ہوئی۔ ہادی نے بے حد بے یقینی سے اسے اپنے بازو کو دیکھا، پھر حنین کے چہرے کو جس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ خوف سے ایسے سفید پڑ گیا جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ہادی، وہ یہاں بھی آ گیا؟ وہ بالکل ویسے بولی جیسے اس کے ساتھ بہت اچھا تعلق بن چکا ہو۔ ہادی حیران تھا۔ کس کی بات کر رہی حنین؟ وہ خوش بھی تھا، وہ اس سے بات کر رہی تھی، وہ ارسلان۔ وہ مجھے اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھو رہا تھا اور آپ مجھے بچانے نہیں آئے ہادی۔ وہ وہاں ہے۔ وہ بھیڑ میں کسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور اسے 1 مہینے میں کیا ہوا وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ جیسے 1 مہینے پیچھے ماضی میں چلی گئی۔ ہادی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ ہجوم میں کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہاں ایک لڑکا تھا جو دور سے دیکھنے پر ارسلان لگتا تھا، مگر وہ ارسلان نہیں تھا۔ ریلیکس نین، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ تو جیل میں ہے اور میں نے خود اسے جیل بھیجا ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ نہیں، وہ یہاں ہے۔ وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ ادھر دیکھو، مجھ پر یقین رکھو۔ حنین نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر جیسے اسے ساری باتیں یاد آئیں۔ وہ لمحوں میں ہادی سے دور ہوئی۔ یقین، اور وہ بھی آپ پر؟ وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا تھا مگر پھر بھی 2 بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔
مجھے طلاق دے دی اور کسی اور سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ دور رہے مجھ سے، خبردار اگر مجھے چھوا تو۔ وہ سڑک پر موجود اتنے سارے ہجوم کی پرواہ کیے بغیر 1 مہینے کا غبار باہر نکالتی چیخی تھی۔ ہادی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں آیا۔ سب لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا، شاید کوئی اس کی بات نہ سمجھ سکا ہو کیونکہ وہ اردو میں بات کر رہی تھی، مگر سب اس کا لہجہ دیکھ کر جان گئے تھے کہ وہ غصے میں بات کر رہی ہے۔ پھر وہ پلٹی اور خاموشی سے اپارٹمنٹ کی جانب تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، جیسے ابھی بھی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ہادی فوراً اس کے پیچھے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ہادی جب تک اپارٹمنٹ سے اندر داخل ہوا وہ بیڈ روم میں جا چکی تھی۔ دروازہ بند کرتے اندر کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ نین میری بات تو سنو، مجھے بات کرنے کا ایک موقع تو دو، اس نے بہت اذیت سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کتنی تکلیف تھی وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے پہنچے۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بات، غصے سے حکم سنایا۔ ہادی بیڈ سے اٹھا اور زمین پر اس کے سامنے بیٹھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، مگر محبت میں سمجھدار سے سمجھدار انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ ہاں میں ہو گیا تھا اندھا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو الفاظ تمہارے لیے استعمال کیے ان کی تکلیف کبھی کم نہیں ہو سکتی، نہ ہی ان کی کوئی معافی ہو سکتی ہے، مگر میں پھر بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، بس کر دو، ختم کر دو یہ اذیت۔ اگر تم اذیت میں ہو تو میں بھی ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے حنین کے دونوں ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی۔ میں بھی آپ کے سامنے اسی طرح سے گڑ گڑائی تھی ہادی کہ ایسے الفاظ استعمال مت کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ مجھ سے محبت کرنا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور مجھ سے شادی کرنا دوسری بڑی غلطی۔ اگر معافی چاہیے آپ کو تو مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ الفاظ تھے کہ سیسا جو کسی نے ہادی کے کانوں میں انڈیلا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ایک بار آپ اپنی مرضی سے طلاق دے سکتے ہیں تو دوسری بار میں اپنی مرضی سے طلاق نہیں لے سکتی۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ اگر آپ نے طلاق دے دی تو میں سمجھ لوں گی کہ آپ واقعی شرمندہ ہیں، ورنہ میرے پاس کوئی معافی نہیں۔ وہ صفاق ہوئی تھی اور اب صفاق ہونا اس کا حق تھا۔ پہلے وہ بھی تو صفاق ہوا تھا۔ ہادی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی جان نکالنے کی بات کر رہی ہو۔ اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو پھر ایک کام کرو، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، لیکن اب تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ پہلے بھی ایک بار یہ غلطی کر چکا ہوں اور اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تمہیں مجھ سے ناراض ہونا ہے، ہو جاؤ، مگر اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم چاہے مجھ سے نفرت کر لو لیکن میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ حنین کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ نفرت؟ میں نے تو آپ سے محبت کی تھی ہادی، لیکن آپ نے 2 بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، وہ بولی تو لہجہ گیلا ہوا۔ تم بھی مجھے مار لو، 4 تھپڑ مار لو، 8 مار لو، مگر دوبارہ کبھی یہ بات نہ کہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں پہلے ہی اپنے الفاظ پر بہت شرمندہ ہوں، بہت تکلیف سہ چکا ہوں۔ وہ اپنے گال اس کے سامنے کر چکا تھا۔ میں بہت زور سے ماروں گی، وہ فوراً اس کی باتوں پر ایمان لاتی ہوئی سختی سے آنکھیں دکھاتی کہہ رہی تھی۔ مار لو، تمہیں اجازت۔ وہ فل سنجیدہ تھا۔ حنین نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پھر پوری قوت سے جتنی طاقت وہ لا سکتی تھی اپنے ہاتھ تک لائی اور پھر واقعی اس نے ایک زوردار تھپڑ ہادی کے چہرے پر دے مارا۔ وہ چاہتی تھی ہادی بھی ویسا ہی محسوس کرے جیسے اس نے محسوس کیا تھا۔ ہادی اس کے نازک ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد مسکرا دیا۔ بس اتنی سی طاقت ہے، کچھ کھاتی نہیں، تھوڑا زور سے تو مارو۔ وہ اب مسکراہٹ ہونٹوں پر روکے اپنا دوسرا گال اس کے سامنے کر چکا تھا۔ میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے بھی زور سے ماروں گی۔ اس کے دانت نکلتے دیکھ کر مزید برہم ہوئی۔ تمہیں تو اب قتل کی بھی اجازت ہے، وہ ایسی محبت سے بولا تھا کہ حنین کا دل پگھل کر موم ہو گیا۔ اس کا سارا غصہ بس ایک جملے اور ایک نظر میں ہی اتر سکتا تھا۔ اگر تکلیف دینے کی وہ وجہ تھا تو پھر مرہم رکھنے والا بھی تو وہی تھا۔
وہ جو اس سے محبت سے دیکھ رہا تھا، حنین نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس بار پورے زور سے ایک مکہ رکھ کر اس کے دوسرے گال پر جڑ دیا کہ ہادی کے لبوں سے ایک سسکی نکل پڑی۔ اسے دیکھنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس بار اس کے زوردار مکے کی تاب نہ لا سکا۔ اس کے لیے اتنا اچانک تھا کہ وہ آہ کرتا پیچھے ہو گیا۔ حنین نہ چاہتے ہوئے بھی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اب پتہ چلا مجھ میں کتنی طاقت ہے، جیسے وہ اس کی طاقت کو للکار رہا تھا۔ تب حنین نے اس کا جواب دے دیا تھا اور ہادی نے بے حد حیرانگی سے اسے ہنستے دیکھا، جو صرف ایک مکہ مار کر ہنس پڑی تھی۔ کاش پہلے ہی وہ اس کے سامنے اپنے دونوں گال کر دیتا۔ اور مار لو، مارنا ہے تو، مگر جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کرو، میرے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ۔ اس بار ہادی نے کہا تو حنین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، آپ کسی اور سے شادی کرنے والے تھے، آپ مجھ پر کسی اور کو فوقیت دینے والے تھے، وہ بھی اس زویا کو، اور آپ نے اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ تو پھر بتاؤ کیا کروں؟ مر جاؤں میں، جس سے تمہاری تکلیفوں کو کچھ راحت مل جائے، اور اچھا ہے میں مر جاؤں گا تو تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا اور حنین جیسے اس کے دل پر چھریاں سی چل پڑی تھیں۔ کبھی نہیں کروں گا کسی سے شادی، تمہاری جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکے گی۔ اب کیسے یقین دلاؤں تمہیں، بتاؤں، اپنی جان دے دوں کیا؟ وہ زمین سے اٹھا، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کا کاندھا جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے اس کے کاندھے پر مکہ مارتے سرگوشی کر گئی۔ ایک تو اسے اذیت دیتا تھا اور پھر اپنے مرنے کی بات کرنے کے بعد اس کی جان بھی نکال دیتا تھا۔ وہ مکے مارتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ ہادی نے مضبوطی سے اس کے گرد حصار بنایا۔ آئی ایم سوری، بس ایک موقع دے تو سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، صرف ایک موقع۔ اب کبھی بدگمان نہیں ہوں گا، نہ ہی کبھی ہمارے درمیان کوئی تیسرا آئے گا، نہ ہی کسی کو شک کا بیج بونے دوں گا۔ وہ درخواست کر رہا تھا، لیکن اگر آپ نے پھر وہی کیا تو؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اس سے پوچھا، جیسے وہ بھی ایک موقع دینے کے لیے اب تیار تھی۔ تو پھر میرا سر ہوگا اور تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوگی، چاہے تو سر قلم کر دینا، میری جان لے لینا، کوئی تمہیں اف تک بھی نہیں کرے گا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہاں اذیت، درد نہیں تھا، بس شکوے تھے۔ ہادی نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور حنین سب کچھ بھول کر پرسکون ہو گئی۔ وہ چاہے جتنا مرضی اس سے لڑ جھگڑ لیتی، مگر سکون اس شخص کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر کبھی بھی کسی اور کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ ہادی اس کے لیے دنیا کا پہلا اور آخری مرد تھا، اور اس کی دنیا اسی مرد پر ختم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ غلطیاں اس کی بھی تھیں، کچھ ہادی کی بھی تھیں، مگر وہ غلطیاں بھول کر اب آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے ہادی کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آپ سے اتنی محبت کی ہے ہادی کہ اس محبت میں خود کو فنا کر چکی ہوں۔ وہ بولی تو اس کی آواز گیلی تھی۔ ہادی کو بے حد تکلیف ہوئی۔ میں جانتا ہوں، اور میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ اگر تم میری ملکیت ہو تو پھر کسی اور کا تمہاری طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، مگر اپنی ملکیت میں ہوتے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ حسد ہے تو ہاں، اگر یہ ملکیت ہے تو ہاں، تم صرف میری ہو، تم پر صرف میرا ہی حق ہونا چاہیے۔ اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے خود پرسکون ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کے لیے ایک نیا موقع دے چکے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کہانی کا اینڈ ہیپی اینڈ ہو یا پھر وہ سیڈ اینڈ ہو۔ کبھی کبھی کہانیوں کا آخر مکمل ہوتا ہے، مطلب کہ ایک مکمل اختتام، جس میں خوشی یا غم دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔